علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. اس ماہ مبارک کی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تیاری فرمائی، شعبان سے تیاری فرما لیتے، تو ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری میں کیا کرنا چاہیے، یہ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کو اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے محبوب عبادت نماز ہے۔ محبوب عبادت کون سی ہے؟ حضور خود فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ میں اپنے آقا کو خوش کروں؟ ہوگا مسلمان جو نہیں چاہتا ہوگا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کروں؟ تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں؟ نماز میں۔ نماز فرض ہے، ماہ رمضان میں پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ سارا سال خدا تعالیٰ توفیق دے گا۔ دوسری بات، اس ماہ مبارک میں جو خصوصی تحفہ ہمیں ملا ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم ایک دستور اور آئین ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری حکومت پاکستان، ملک پاکستان میں بسنے والی عوام کو رمضان پیکج اس صورت میں دے کہ اس ملک میں نظام قرآن کو نافذ کر دے۔ سرکاری سطح پر کتاب اللہ کی حدود کو نافذ کرے، کتاب اللہ کی قوانین کو نافذ کرے۔ یہ رمضان پیکج ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے۔ یہ راشن تو عوام بانٹتی رہتی ہے، رشتہ دار رشتہ داروں کو دیتے ہیں، پڑوسی پڑوسیوں کو دیتے ہیں، جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے وہ بانٹ رہا ہے۔ اور اس ملک پاکستان کی عوام پر خدا کی مہربانی ہے کہ وہ خیر خواہی میں کوئی پیچھے نہیں رہتے، کوئی بھی موقع ہو۔ ہاں، عوام کے اوپر یہ مہربانی کر دے یہ حکومت، اگر کوئی رمضان پیکج دینا چاہتے ہیں اپنے اوپر بھی لاگو ہو جائے گا، ان کے تمام مسلمانوں پر، پاکستانیوں پر دین اسلام لاگو ہو جائے گا۔ پھر جب دین بطور قانون ہوگا تو پھر کسی کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ دین سارے معاملات خود سیٹ کراتا جائے گا، اور اس نے سیٹ کرا کر دکھایا اس کائنات کو، سارے نظام کو بدل کر دکھایا ہے۔ یہ عوام کو رمضان پیکج ملنا چاہیے، اور عوام کو بھی چاہیے اپنی حکومت سے مطالبہ کرے ہمارے کو یہ رمضان پیکج چاہیے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ نے جو پیکج دیا ہے، جو نعمت عطا فرمائی ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولیے، قرآن حکیم ہے۔ جس سال، جس مہینے، جس دن آپ کا بچہ پیدا ہوا، ہر سال اس دن اس کی خوشی کرتے ہیں۔ بولیے، اس کی خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے اس تاریخ کو، اس دن میں ہمارے کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ جس مہینے میں قرآن حکیم کا نزول ہوا تو اس مہینے میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ ہر بندے کے بس میں آئے۔ قانون نافذ کرنا یہ حکومت کا کام ہے اور اس پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی چھوٹ جائے گی جان راشن تقسیم کرنے سے، راشن تقسیم کرنے سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس پر فرض ہے۔ وہ جتنے بھی ادارے ہیں سب کے اوپر اپنی اپنے طور پر لاگو ہے۔ جتنا جو کام جس کے ذمہ ہے اس کو چاہیے کہ نظام اسلام اور نظام قرآن، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرے، کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت ہے۔ اور قرآن کریم کو سمجھنا، پڑھنا بھی ہر بندہ کر سکتا ہے اور سمجھ بھی ہر بندہ سکتا ہے۔ اللہ نے وقت دیا ہے، زندگی دیا ہے۔ یہ زندگی اسی لیے ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھا جائے۔ یہ بطور دستور اور بطور قانون ہمارے پاس آیا ہے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس قانون اور دستور کو سمجھیں، اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے پر لازم ہے کہ وہ اس قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، پڑھے بھی صحیح اور سمجھے بھی صحیح۔ اور پڑھنے کے اندر ایک اور بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جیسے قرآن نازل ہوا، آواز اللہ کی دین ہے، خوبصورت آواز والا پڑھے
تو فابہا، ورنہ کم از کم ہر ان مسلمان مرد عورت پر لازم ہے قرآن کریم کو صحیح معنوں میں تلفظ کے ساتھ ادا کرے۔ جو تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ فقہا نے لکھا ہے۔ اور وقت سب کے پاس ہے، کہیں پر بھی آپ ہمارے پاس آ جائے تلفظ ادائیگی صحیح نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو ٹائم دیں گے، پورا سال ٹائم دیں گے، ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ دیں گے۔ تو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں تلفظ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، ایک ایک لفظ سمجھ آئے۔ اگر کوئی بندہ تلفظ اس کے صحیح نہیں آئے اور قرآن کریم کی برکتوں سے محروم نہیں رہنا چاہتا، وہ کم از کم قرآن کریم کی سماعت تو کر سکتا ہے، کسی اچھے قاری قرآن کی آواز میں قرآن کریم کی سماعت کرے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ کام آسان کر دیا، تراویح میں ایک امام کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کر دیا، فرمایا کہ ایک قرآن الحم سے والناس تک قاری پڑھے گا اور تم لوگ کھڑے ہو کر اس کی سماعت کرو گے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک میں مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے، وہ ایک کونے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے ایک کونے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن یاد نہیں ہے، جن کے ساتھ قرآن نہیں آئے، یعنی ان کو قرآن یاد نہیں آئے، وہ ابی بن کعب کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کی سماعت کر رہے ہیں نماز کی حالت میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، درستگی تک یہ پہنچے ہیں، یعنی انہوں نے صحیح کام کیا ہے، اس میں خیر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا قرآن کریم کی سماعت کو، اور اللہ کے محبوب جب تبلیغ دین کے لیے تشریف لے جاتے تو لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت بہت عظیم عبادت ہے، اور پھر قرآن کریم کا سننا بھی عبادت ہے۔ اور جن لوگوں کو اتنی بھی توفیق نہیں آئے تو وہ قرآن کریم کو اگر نظروں سے دیکھیں گے تو وہ بھی محروم نہیں رہیں گے، یہ اتنی عظیم کتاب ہے، محروم نہیں رہیں گے۔ اور اس پر واقعات بہت سارے ہیں، جو قرآن کریم سے محبت کرتے صرف اس کو دیکھتے آئے، خدا تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دوسری بات جو ماہ رمضان کی تیاری کے لیے ضروری ہے، ہم افطاری اور سحری کی تیاری تو ضرور کرتے آئیں کہ یہ اہتمامات ہم نے کرنے آئے، اتنا بجٹ ہے، اتنی راشن ہے، اتنا گھر کا خرچ ہے، فلاں چیز اتنی مقدار میں لینی ہے، یہ تیاری بھی کریں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کتنے نوافل ادا کرنے آئے ہیں، یہ مقرر کریں، چارٹ بنائیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ کتنا قرآن کریم پڑھنا ہے، کتنا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا ہے، یا سارا دن سحری اور افطاری کی تیاری میں رہنا ہے، یہ بات طے کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر تیسری بات، ان اوقات میں یہ بڑی رحمت والے اوقات ہوتے ہیں، یہ بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں سحری اور افطاری کے۔ ہم لوگ ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا پروگرام چلا دیتے ہیں جس میں عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور وہ ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دین کیسا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے اور وہ دین کا حصہ بن سکتی ہے وہ چیز؟ وہ ایسے پروگرام لگا دیتے ہیں، چاہے وہ سحری کا وقت ہو چاہے وہ افطاری کا وقت ہو، سروں پر ان کے دوپٹے نہیں ہوتے، اور عورتیں مرد کٹھے کر کے سیٹوں کے اوپر بٹھا دیتے ہیں اور ان کے سامنے انعامات کی تقسیم ہوتی ہے، خدا جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، زیادہ وقت مسجدوں کو دینا ہے۔ مسجد اللہ کی زمین میں سے سب سے احسن جگہ ہے، سب سے اللہ تعالیٰ کو محبوب جگہ ہے، تو جو جگہ محبوب ہو اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ اللہ کریم ہماری ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھ سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔